سربراہی اور ٹی او آرز ہم پر چھوڑ دیں تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پی ٹی آئی کو پیشکش. پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا جواب اتحادی سربراہان کے پاس گیا ہے, وہ دستخط کریں گے تو اسپیکر کو پیش کر دیں گے. 28 جنوری کو پی ٹی آئی نہیں آئی تو ہمارا جواب اسپیکر سے لے کر پڑھ لیں. بانی پی ٹی آئی تو بس کہتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیں. 26 نومبر کو ناکام ہوئے تو ان کی سوچ بھی بدلی اور مذاکرات کے لیے راضی ہوئے. سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا بولے یہ سمجھ رہے تھے ہم تحریری طور پر دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. انہوں نے تحریری مطالبے کو لہرا کر بیانیہ بنانا تھا. ان کو بانی پی ٹی آئی کا این آر او والا جملہ نہیں ملا, تکلیف ساری وہی ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور دروازہ یا روشن دان نہیں, لوٹ کر اسی گھر کو آنا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی نے کہا مذاکرات انہوں نے ختم کیے, ہم کیا دیواروں سے بات کریں. مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں, سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ دیا ہم نہیں کرتے. جیل کا پھاٹک کھلتا ہے, ایک صاحب اعلان کر دیتے ہیں, ان کی اپنی کمیٹی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. باغ ڈور ایک فرد کے ہاتھ میں ہے جسے مذاکرات کا سلیقہ نہیں, مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں. اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں, اگر مگر سے نکلیں 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ بیٹھیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی کا ہے, حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کر سکتے ہیں. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے آج مذاکرات کے حوالے سے ہدایات لوں گا. سادہ سا مطالبہ ہے کمیشن بنا دیں, حکومت کو اخلاص دکھانا ہے تو 31 کا انتظار نہ کرے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں. انہوں نے ہدایت کی آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی, تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے. چھبیسویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا, کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے بینچ آئینی ہو یا ریگولر, آئین اور قانون ماننا ہوگا. ججوں کو چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. چیئرمین پی پی نے کہا پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا. حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. وعدے پورے کرنے تک حکومت کی حمایت نہ کی جائے, سی سی اجلاس میں پی پی ارکان کا سخت موقف. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں ارکان نے کہا نون لیگ حکومت اور وزیر اعظم پی پی کے ووٹوں پر کھڑی ہے. سینئر رکن نے کہا حکومت سے الگ نہیں تو وعدے پورے کرنے تک حمایت نہ کی جائے. حکومت بغیر مشاورت ہر فیصلہ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے وقت دیا لیکن حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی. اجلاس میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر تفصیلی غور کیا. ارکان نے کہا پیکا ایکٹ میں ترامیم پر پارٹی کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد میں حکومت کی زرعی پالیسیوں پر تنقید اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے احتجاجاً اجلاسوں کی صدارت چھوڑ دی. چیئرمین سینٹ سے صحافیوں نے سوال کیے سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا, کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا. رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے, معلوم نہیں آرڈر پر عمل درآمد میں کون رکاوٹ ہے. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی, وزیر اعظم خود سربراہی کریں گے. شہباز شریف نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی. کہا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں کردار ادا کرے. سینٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارٹ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا.
اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج، شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ متنازع ترمیمی بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ شبلی فراز بولے پیکا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی، کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا، عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے صحافت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا لیں۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے۔ اسی ہفتے احتجاجی تحریک شروع ہوگی۔ فریڈم نیٹ ورک کا متنازع ترامیم پر تشویش کا اظہار، کہا یہ صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کو محدود کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کے کیس میں 4 افراد کو سزائے موت۔ راولپنڈی کی عدالت کا 10-10 لاکھ جرمانہ بھی لگانے کا حکم۔ مجرموں میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد اور باجد علی شامل۔ پیکا کی سیکشن 11 کے تحت اکتوبر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر متفقہ طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے جنید اکبر خان کا نام تجویز کیا، تمام ارکان نے تائید کی۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب، جنید اکرم سمیت 5 نام دیے تھے۔ شیخ وقاص کے دستبردار ہونے کے بعد عادل بازئی کو شامل کیا۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ چیئرمین پی اے سی ہمارا حق تھا، پینل کی نئی روایت ڈال دی گئی، تاخیر کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ طارق فضل چودھری بولے اتحادیوں کے دباؤ کے باوجود پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ دینے کا فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے ارکان کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ تجارتی تنظیمات ترمیمی بل اور درآمدات و برآمدات ترمیمی بل منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں قانون سازی، تجارتی تنظیمات ترمیمی بل، درآمدات و برآمدات ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کالعدم بی ایل اے خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث نکلی۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کو خون سے نہلانے والی دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین پر جنسی تشدد اور بلیک میلنگ میں ملوث ہیں۔ خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں خودکش حملے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ عدیلہ بلوچ کو بھی بی ایل اے نے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ بلوچ آزادی کی تحریکیں گینگ وار کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ لاپتہ افراد کا ڈرامہ سب کے سامنے ہے، وہ پہاڑوں پر روپوش ہیں۔ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے والے دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کے پریس کانفرنس میں انکشافات، کہا جو پہاڑوں پر لڑ رہا ہے اسے روٹی بھی میسر نہیں، کوئی زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، لیکن تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی نے کہا دہشت گردوں کے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں۔ کوئٹہ میں جبل نور القرآن سے قرآن پاک کے 120 قدیم نسخے چوری، نامعلوم افراد 21 جنوری کی رات کو شوکیس کے شیشے توڑ کر نسخے لے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان نے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن پاک اور احادیث کے نسخے بھی چوری کیے۔
کراچی کے علاقے سرجانی میں باراتیوں کی فائرنگ، بچہ جان سے گیا، بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سرجانی تیسر ٹاؤن میں واقعے کے بعد 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ بچے کی عمر 6 سال تھی، شناخت طارق مسیح کے نام سے ہوئی۔ چینی شہریوں نے سندھ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس کی جانب سے ہراسانی اور بھتہ خوری کی جا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کا الزام، کہا وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک رشوت طلب کی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ اربوں روپے خرچ کر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فعال کیا۔ جیسے پہلے سڑکوں پر کچرا پڑا ہوتا تھا، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ کراچی سے روزانہ بڑی مقدار میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ حکومت نے ہر یوسی کو 12 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اعتراض اٹھانا MKM کا حق ہے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، سوچ کر کیا کیا یہ آپ کو پتا ہوگا۔ اسرائیل کی مغربی کنارے میں غنڈہ گردی، صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے، مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی۔ برطانیہ میں آج صدی کے بدترین برفانی طوفان کا خطرہ، 5 دن کے لیے ریڈ الرٹ جاری، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات، اسکول بند کر دیے گئے، ٹرینیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ طوفان ایوین کے باعث شدید بارش بھی متوقع، 76 شہروں میں بجلی کی بندش اور موبائل فون کے سگنلز متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی ریاست نیو یارک بھی شدید ترین سردی کی زد میں، درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، دریائے ہڈسن جمنے لگا، برفیلے دریا پر رواں بحری جہازوں کا نظارہ اور بھی دلکش ہو گیا۔ حجاج کی جان بچانے والے کے لیے ستارہ امتیاز، صدر مملکت نے حج معاون آصف بشیر کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آصف بشیر نے شدید گرمی میں بے ہوش ہونے والے 26 حجاج کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری، ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ ویسٹ انڈین کپتان کریگ بریتھویٹ کا کہنا ہے پچھلے ٹیسٹ میں پچ بہت مشکل تھی، پریکٹس سیشن میں اسپنرز کو کھیلنے کی مشق کی ہے، کوشش کریں گے زیادہ سکور کر سکیں۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرننگ پچز بنائیں اور سپنرز وکٹیں لیں، تو اس میں پرابلم کیا آتی ہے یہ میں حیران ہوں۔ ویسے اگر فاسٹ بولر وکٹیں لیں تو کرکٹ آگے جا رہی ہے، اور اگر سپنرز وکٹیں لیں تو کرکٹ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ عاقب جاوید کا اسپن وکٹوں پر تنقید کرنے والوں کو جواب، کہا اگر یہ فیصلے پہلے کر لیتے تو پاکستان ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہے لوگ اب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ہر ملک اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ایسی پیچز اب پاکستان کے ہر سینٹر میں بنائیں گے اور ٹیموں کے لیے پاکستان میں جیتنا مشکل بنا دیں گے۔ ICC ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، سال کی بہترین ون ڈے ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل، سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔
سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے، 3 سینچریاں اور 1 نصف سینچری سکور کی۔ شاہین آفریدی نے 6 میچز میں 15 اور حارث رؤوف نے 8 میچوں میں 13 وکٹیں لی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے مزدوروں کی دعوت ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والا پہلا میچ دیکھنے کی بھی دعوت دی جائے گی۔ ظہرانہ 7 فروری کو دیا جائے گا۔ اے اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ 1 فروری کو آپ کی اسکرینز پر۔ آئی بی او ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برٹش پاکستانی آدم عظیم کا مقابلہ روسی باکسر سرگری لیپینن سے لندن میں ہوگا۔ 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر فائٹ براہ راست نشر کی جائے گی۔ اور گاڑیاں ٹریک پر دوڑ لگائیں گی، موٹر اسپورٹس کے فانز کا جوش بڑھائیں گی۔ ہبریلی آٹو کراس کل DHA سٹی کراچی میں ہوگی۔ فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے جیتنے والا ڈرائیور قیمتی گاڑی کا حقدار بنے گا۔ ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد مرد و خواتین ریسرز مختلف کیٹیگریز میں مقابلہ کریں گے۔